میں ایک ذاتی بات کر رہا ہوں جو نہیں کرنی چاہیے. جس رات میں پرویز الہی کے پاس گیا ہوں, چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس جب میں گیا ہوں, انہوں نے سب سے بڑا گلہ یہ کیا کہ انہوں نے ایک نیا نیریٹو تعمیر کیا. اس کا چہرے سے جو ہے نقاب اتر گیا. دوں گا ایک ارب جو ہے درخت لگاؤں گا, کٹے جو ہے وہ اور بچے جو ہے وہ لوگوں کو دوں گا, مرغیاں اور انڈے بانٹوں گا. منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا, پرائم منسٹر کے ہاؤس کی اور پروٹوکول کی گاڑیاں بیچ دوں گا. یہ سارا اس کا ایک نیریٹو تھا, جو وعدے تھے جن کی کو بنیاد بنا کے اس نے وہ الیکشن لڑا, اور کچھ پبلک نے اس کا ساتھ بھی دیا. زیادہ تر اس کے الیکشن میں کنٹریبیوشن جو تھی وہ آر ٹی ایس کی تھی, وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. لیکن جتنی بھی کنٹریبیوشن تھی ان لوگوں نے اس پہ اعتبار کیا. میں ان لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں, اور اولاً عمران خان سے پوچھتا ہوں کہ اس بیانیے کا کون سا جز جو ہے یا کون سا حصہ جو ہے وہ پایا تکمیل جو ہے 4 سال میں پہنچا, جو 4 سال انہوں نے حکومت کی ہے. اب وہ ایک نیا نیریٹو لے کے پچھلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد انہوں نے ایک نیا نیریٹو تعمیر کیا. وہ نیریٹو کیا تھا؟ حقیقی آزادی. وہ نیریٹو کیا تھا کہ جو ووٹ بیچتا ہے یا خریدتا ہے وہ شرک کرتا ہے, اس کے بچوں کو جو ہے رشتے بھی نہیں ملیں گے, کوئی ان سے شادیاں نہیں کرے گا. نیریٹو کا ایک اور حصہ تھا کہ بیرونی سازش ہے, اور یہ امپورٹڈ حکومت ہے. یہ نئے نیریٹو کے یہ حصے تھے, اور انہوں نے اس نیریٹو کو پچھلے 3-4 مہینے میں اس نئے نیریٹو کو چلایا. پہلا نیریٹو کا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ اس نیریٹو کا کیا بنا. نہ ان سے کوئی پوچھتا ہے وہ کٹے کدھر گئے, وہ مرغیاں انڈے کدھر گئے, وہ بلین ٹری سونامی کدھر گئی, اس کے بعد جو ہے وہ 1 کروڑ نوکریاں کدھر گئیں, 50 لاکھ گھر کدھر گئے, کرپشن کے خلاف جو جہاد تھا وہ کدھر گیا, جو کرپشن ختم انہوں نے کرنی تھی وہ کدھر گئے. آج ابھی جو ہے پتہ لگا ہے کہ اینٹی کرپشن نے جو وارنٹ کا ایشو کر دیے ہیں رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے. جس رات میں پرویز الہی کے پاس گیا ہوں, چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس جب میں گیا ہوں, انہوں نے سب سے بڑا گلہ یہ کیا کہ آج سے 1 ہفتہ پہلے جو ہے نیب نے مونس الہی کے خلاف موو کیا ہے, اور پرسوں ترسوں پھر اس نے ہمیں دھمکی دی ہے. یہ پرویز الہی صاحب نے کہا, مجھے کہا, میں کوئی تیسرے آدمی کی بات نہیں کر رہا, کہ ہمیں پھر دھمکی اس نے دی کہ جی میں گرفتار کر لوں گا مونس الہی کو. انہوں نے کہا ہم اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں جو میرے بیٹے کو گرفتاریاں کرنے کی دھمکیاں گرفتار کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. اور اس سے 4-5 دن پہلے ایک ٹی وی پہ انہوں نے کہا کہ اس کی نیپیاں بدلتے لوگ تنگ پڑ گئے ہیں, اب نیپیاں بھی مہنگی ہو گئی. تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کا نیریٹو کیا ہے. اس کو خود پتہ نہیں پتا کہ اس کا کیا نیریٹو ہے, کیا مقاصد ہیں, اور کن ان کے اوپر جو ہے وہ مقاصد کا جو ہے وہ حصول کے لیے وہ سیاست کر رہا ہے. جو پہلا دور تھا 2018 کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب نئے جو ہے اس ملک کی, اس قوم کی خوش قسمتی ہے کہ وہ 3-4 مہینے کے اندر جو ہے اس کا چہرے سے جو ہے نقاب اتر گیا. بیرونی سازش کی بھی آڈیو آ گئی ہے, وہ سائفر والی بھی آڈیو آ گئی ہے کہ سائفر جو ہے وہ اعظم خان کہتا ہے جی ہم منٹس نئے بنا دی گئے, اور اس سے پوچھا گیا سائفر کدھر, کہتا میرے پاس تھا, پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا, غائب ہو گیا, مجھے نہیں پتا. ساری کی ساری بیرونی سازش جو ہے دھڑام کر کے جو ہے وہ زمین پہ گر گئی. اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا نام نہ لو, بار بار کہہ رہا ہے امریکہ کا نام لو. جس طرح مائی باپ کا لوگ اپنا تحفظ کرتے ہیں اس طرح وہ امریکہ کا تحفظ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے ایک نعرہ بناتا ہے, وہ جیب میں سے نکال کے جال سازوں کی طرح جو ہے لہراتا ہے, خط لہراتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے
اس کی اصلیت کیا نکلتی ہے. اس کو خط جیب میں ڈال کے جلسے میں آ سکتا ہے, لیکن جب خط اس سے مانگا جاتا ہے کہتا ہے گواچ گیا. یہ تو بیرونی سازش کی. اور حقیقی آزادی جو ہے میرے پاس میرے فون میں ہیں سارے جو اس کے بیانات ہیں کہ یہ شرک ہے ووٹ بیچنا ووٹ خریدنا. وہ کہتا ہے 5 میرے پاس ہے اور جو ہے پتہ نہیں ایک کہ اتنے اور ہو جائیں تو جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اگلے 48 گھنٹے میں گیم جو ہے وہ ساری کی ساری ہمارے ہاتھ میں ہوگی. اس کا دوغلا پن, اس کی منافقت, اس کی جعل سازی, اس کی فراڈیوں والی گفتگو حرکتیں, وہ ساری کی ساری کل کی آڈیو لیکس نے جو کثر تھی وہ بھی پوری کر دی ہے, اور پتہ نہیں اب کتنی اور آنی ہے. تو میں یہ آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا تھا کہ رانا ثناء اللہ نے نہایت جواں مردی اور بہادری اور عزت احترام سے جو ہے ایک اپنا ایک کمپوزر رکھ کے اس نے جو ہے پہلے ظلم کا مقابلہ کیا. ہمیں پنجاب حکومت سے کوئی خوف نہیں ہے, کبھی کوئی خوف نہیں ہے. گرفتار کر لے ہمیں, ہم ان کی طرح ضمانتوں کے لیے جو ہے دھکے نہیں کھاتے پھریں گے عدالتوں کے اندر. گرفتار کرنا ہے کر لیں. میرے پہ کیس بنایا تھا, وہ باتھ روم میں لے جا کے جو ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بناؤ. وہ بھی ساری گفتگو جو ہے سامنے آ گئی ہے. اس کی آپ یہ قوم کی بدقسمتی ہے کہ اس سے ایسے شخص جو ہیں یہ تاریخ میں بہت کم ہوتا ہے. اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے کس طرح سامنے آیا ہے. اس کو کسی کے ساتھ وفاداری نہیں ہے, وفاداری صرف اپنی ذات کے ساتھ ہے. جو شخص جو ہے اپنی اولاد کا وفادار نہیں ہو سکتا, اپنی خون کا وفادار نہیں ہو سکتا, وہ کسی اور کا کیا وفادار ہو. میں ایک ذاتی بات کر رہا ہوں جو نہیں کرنی چاہیے, لیکن عوام کو اس کا اصلی چہرہ جو ہے دکھانے کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے سامنے لائی جائے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا پہلے بیانیے کا کیا حشر ہوا ہے. کوئی پوچھ لے اس سے کہ وہ بیانیہ جو تمہارا 2018 میں تھا وہ کدھر گیا, اور اب بیانیہ جو ہے 3-4 سال آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑا, 3-4 مہینے کے اندر نیا بیانیہ جو ہے وہ ڈسمنٹل ہو گیا, مسمار ہو گیا, منتشر ہو گیا. تو آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ان کو منہ چھپانا پڑے گا. ان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی یہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو انشاءاللہ تعالی. یہ عوام کے ساتھ عوام کے شعور کی توہین کرتے ہیں, عوام کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں عوام کے ساتھ. کرپشن دیکھیں. وہ 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ نے بھیجا ہے وہ پاکستان کی حکومت کا ہے. اس نے ملک ریاض کے جو ہے لائبلٹی اکاؤنٹ میں جو سپریم کورٹ میں جو ہے جو اس کی لائبلٹی ہے 460 ارب روپے کا قرضہ جو اس کے اوپر ہے اس میں کریڈٹ کر دیا ہے. اور اس سے وہ ایک جعلی یونیورسٹی جو ہے گورنمنٹ کالج کے وائس چانسلر نے سب کیمپس دیا ہوا ہے وہ کھول لی, جس میں 35 اسٹوڈنٹ ہیں. 50 کروڑ پکڑا, 7 زمین جو ہے پتہ نہیں 400 ایکڑ ہے کہ 200 ایکڑ ہے کہ 100 ایکڑ ہے, اور سوابے میں وہ لے لی. اور آپ کو کوئی عدالت میں جائیں گے, آپ کو کوئی جائیداد بیچتے ہیں, ایک کی جگہ 2 یا 3 یا 4 یا 5 رجسٹریاں کرانے لگیں گے, پتہ نہیں آپ کو کتنے پیسے دینے پڑیں گے. اس نے جائیداد بیچی ہے فیروز والا اس کی, اور اس کی بہنوں نے 80 رجسٹریاں کرائی ہیں اس کی. یہ اتنا بڑا چور ہے, ٹیکس چور ہے. اپنی ہمشیرہ کو جو ہے وہ ایمنیسٹی دیتا ہے, اس کو این آر او دیتا ہے. گوگی کو این آر او دیا ہے پنجاب نے, چودھری پرویز الہی صاحب نے دیا ہے. یہ دونوں مل کے, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, پرویز الہی صاحب نے بڑی لمبی گفتگو کی ہوئی ہے, 3-4 گھنٹے کے اوپر جو ہے وہ اسٹریچ ہوئی تھی. لیکن عوام جو ہے, اللہ کا شکر ہے کہ عوام کے سامنے بتدریج جو ہے ساری باتیں جو ہے کھل کے سامنے آ رہی ہیں, اور کوئی بات جو ہے وہ 3 یا 4 سال کے اوپر اسٹریچ نہیں ہو رہی ہے. 2-3 مہینے میں سارے کے سارے اس کے نیریٹو جو ہیں زمین بوس ہو گئے ہیں. سارے کے سارے اس کے جو دعوے ہیں وہ انتشار کا شکار ہو گئے ہیں, اور اس کا اصلی چہرہ سامنے آیا. یہ 2 بڑی چیزیں تھیں.
اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے کرپٹ ترین لوگ ہیں. ان کے خلاف جو ہے احتساب جو ہے نیب بند کر دیا گیا فرنٹیئر کے اندر, کے پی کے اندر بند کر دیا گیا. جو ہے کے پی کے اندر کوئی نیب کی کوئی حیثیت نہیں تھی, کوئی وجود نہیں تھا. وہاں پہ لوگ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ دودھ میں نلائے ہوئے تھے. وہاں پہ درخت تو جا کے گنے, وہاں جو پہلے کے درخت ہیں وہ بھی کاٹ کے بیچ دیے ہوئے ہیں انہوں نے. نئے درخت کیا لگنے تھے؟ کرپٹ ترین. آپ سیلاب دیکھیں, سیلاب سے بالکل لا تعلقی اس شخص نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ابتلا کا وقت جو ہے, ایک آفت جو ہے ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہماری مدد فرمائے, ہماری جو ہے وہ مشکلیں آسان کرے. جو 3.25 کروڑ بندہ جو ہے آسمان میں, کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی میں, ساؤتھ پنجاب میں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. اس نے ایک حرف نہیں کہا. 30-40 جلسے ضرور کیے لیکن سیلاب زدگان کے پاس نہیں گیا, نہ اس کا کوئی لیڈر گیا ادھر. ایک ہی بس اقتدار کی جنگ ہے, اور اقتدار کی جنگ کے لیے ہر قسم کا جھوٹ. آپ گفتگو اس کی سنیں جو کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس کے الفاظ پہ جایا جائے تو شرک کون کر رہا ہے, مشرک کون ہے؟